بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدریس ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پریویس سیشن میں ہم حروف طرفیہ یعنی حروف ذلکیہ سیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے چینل پر آنے والے اپنے نئے ویورز سے میرا ایک ریکویسٹ، چونکہ ہم آئین القرآن سٹیپ وائز سیکھ رہے ہیں تو بہترین انداز میں ناظرہ قرآن کریم مع تجوید پڑھنے کے لیے کائنڈلی تدریس ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریویس سیشنز کے تمام ویڈیوز کو شروع سے ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں۔ مرحلہ نمبر 1 میں مخارج سیریز سے آج ہم حرف حافیہ سیکھیں گے۔ حرف حافیہ ایک ہے یعنی ضاد۔ حرف ضاد زبان کی کروٹ یعنی بغلی کنارہ سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں حافہ کے معنی ہے کروٹ۔ حافہ لسان جب اضراس اولیہ کی جڑ سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی کروٹ جب اوپر والی 5 داڑھوں کی جڑوں سے لگے اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ ضاد دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی اور دونوں طرفوں سے ایک ہی وقت میں بھی ادا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ زبان کا دائیں طرف والا حافہ لسان جب اوپر دائیں طرف کے داڑوں یعنی نواجذ، طواحن اور زواحق کے جڑوں سے لگے اس سے بھی ادا ہوتا ہے، یا زبان کا بائیں طرف والا حافہ لسان یعنی کروٹ بغلی کنارہ جب اوپر والے 5 داڑیں یعنی نواجذ، طواحن اور زواحق کی جڑوں سے لگے اس سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا دایاں کروٹ اور بایاں کروٹ جب اوپر کے دائیں داڑوں کی جڑ اور بائیں داڑوں کی جڑ سے ایک ساتھ لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ ضاد۔ حرف ضاد میں صفت تفخیم یعنی موٹا پڑھنا، پر پڑھنا، ہیوی پڑھنا اور صفت استطالت پائی جاتی ہے۔ استطالت کا لغوی معنی ہے طویل ہونا، لمبا ہونا۔ تجویدی اصطلاح میں حرف کا اپنے مخرج میں دیر تک جاری رہنا۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ حرف ضاد کے ادا کرنے میں شروع مخرج سے لے کر آخر تک، یعنی حافہ زبان کے شروع سے لے کر حافہ زبان کے آخر تک آواز میں امتداد، لمبائی یعنی طوالت رہتا ہے۔ خلاصہ صفت یہ کہ ضاد کا مخرج جتنا طویل ہے اس لیے پورے مخرج میں آواز جاری رہنے سے آواز بھی طویل ہو جاتی ہے۔ کچھ غلطیاں جو ہم ضاد میں کرتے ہیں، ایک یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم ضاد کو ضواد پڑھ لیں، یعنی اس میں ہم ہونٹ گول کر لیں، واو کو لے کے آتے ہیں جس سے ضاد الف دال سے ضاد واو الف دال بن جاتا ہے، جو بالکل حرف باقی نہیں رہتا، باقی حرف کی اصلیت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ ایک یہ کہ ضاد کی جگہ پر ہم مفخم دال یعنی پور دال پڑھ لیتے ہیں، جس طرح ضاد، جو کہ بالکل غلط ہے، اور ضاد کے ساتھ جو الف ہوتا ہے اس کو ہم باریک پڑھ لیتے ہیں، جس طرح شروع میں تو ہم ضاد شروع پور کر لیتے ہیں اور آگے پھر اس کو ہم باریک کر لیتے ہیں، جس طرح ہمیں پڑھنا اس طرح چاہیے، ضاد ہم پڑھ لیتے ہیں ضاد، جو کہ غلط ہے۔ ضاد اس طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہم نے اس الف کو ساتھ ہی پور پڑھنا ہے۔ ضاد ضاد۔ ونس اگین، ضاد ضاد۔ ضاد عربی زبان کا ٹف حرف سمجھا جاتا ہے، اس لیے کم از کم 1000 دفعہ اس کو دہرائیے گا۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا سیشن آپ کے لیے فروٹفل رہا ہوگا۔ اللہ کریم ہم کو عافیت سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔